اما بعد، آج کے خصوصی مہمان اور اس پارٹی کے کاریہ کرتا اور سبھی حضرات جو اس پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تمام کا میں اپنے نوجوانوں اور اس پارٹی کے اس گاؤں کے کاریہ کرتاؤں کی طرف سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ بزرگوں، ہماری ایک تاریخ رہی ہے، ایک تاریخ انگریزوں کے زمانے کی تاریخ تھی۔ انگریزوں سے جب ہم نے آزادی حاصل کی، اس کے بعد 70 سال جس کے ہاتھ ہم پلتے رہے، اس کی تاریخ۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا دور شروع ہوا، وہ تاریخ۔ الحمدللہ اللہ کی ذات سے اب امید ہے کہ کچھ جو مسلمان ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور بیک ورڈ کلاس کے جو لوگ ہیں، دلت سماج کے لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی داستان چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کہانیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ لیکن کبھی آدمی اپنے من مانی کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو نقصان اٹھاتا ہے، لیکن نہ جانے کئی لوگوں کو ظلم کے بہانوں کے اندر دھکیل جاتا ہے۔ تو اس مرتبہ ایسا کوئی کام نہ ہو اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر کے ہم کو پتنگ کو جتانا ہے اور ووٹ دینا ہے، اور اس کے لیے جو بھی کچھ آدمی کر سکتا ہے اس کی قربانی، مال کی، جان کی، بدن کی، تن کی قربانی دے کر کے یہ اس ظلم کے خلاف ہے۔ یہ ظلم صرف مسلمانوں کے لیے اوپر نہیں ہو رہا ہے، دلت سماجوں کے اوپر بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے اویسی صاحب جو اس پارٹی کے صدر ہیں، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، ان کے بیانوں میں میں نے ایک واقعہ پڑھا، ان کے بیانوں میں ایک واقعہ پڑھا کہ کووڈ کے زمانے کے اندر ایک مندر کے اندر رہنے والا پجاری، ایک مندر میں رہنے والا پجاری، اس کو حیدرآباد میں کوئی ہسپتال میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسد صاحب کے اوپر فون گیا، اسد صاحب نے اپنے ہسپتال میں اس سادھو سنت کو جگہ دی۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مندروں کا سمان کرو، گردواروں کا سمان کرو، وہاں گرجا گھروں کے اندر بیٹھنے والوں کا سمان کرو۔ اسد صاحب نے اسلامی شعار پیش کر کے ایک زندگی پیش کی ہے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، دوستو یہ مسلمانوں کے لیے بندہ نہیں لڑ رہا ہے۔ جو اس کے پاس جگر ہے، جو اس کے پاس قلب ہے، کاش کہ مجھے بھی وہ پتا چل جاتا اور آپ کو بھی پتا چل جاتا کہ وہ قوم کے لیے، مظلوموں کے لیے کیا کرتا ہے، کیا تڑپتا ہے، راتوں میں کیسے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے۔ کاش وہ دل کی دنیا میرے دل میں بھی اتر جائے اور آپ کے دل کے اندر بھی اتر جائے۔ اس لیے میں بہت وقت نہیں ہے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کا موقع دیا اور یہ 2 الفاظ بولنے کی آپ نے مجھے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بس میں یہی اپیل کروں گا کہ دوستو، زہر ڈالنے والے ڈالیں گے، زہر ڈالتے رہیں گے، آپ کو سمجھاتے بھی رہیں گے کہ مسلمانوں کی پارٹی ہے، مسلمانوں کا بھلا ہوگا۔ اس بندے نے کبھی مسلمانوں کا نہیں سوچا ہے، مسلمانوں کا نہیں سوچا ہے۔ بڑگام کے اندر ہمارے جو سیٹ ہے، جن کو سیٹ میں اوپر جگہ دی ہے، جن کو سیٹ دی ہے، وہ ایک پرمان کرانے کا بندہ ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، وہ پتنگ کے امیدوار ہے۔ میں ان کو بھی، بڑے ہیں مجھ سے، لیکن میں ان کو بھی کہوں گا، ایک معتبرہ درخواست ہے، پتنگ آسمانوں پر اڑے گا لیکن اس کی ڈوری اور رسی یہ لوگوں کے سامنے رہے گی۔ تو جب تک یہ پارٹی بھی ظلم کے خلاف لڑتی رہے گی، انشاءاللہ بچے بچے کا اور گھر گھر اور گاؤں گاؤں کا ساتھ ملتا
ساتھ دیا. آپ کو معلوم ہے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ایک میری ایمان کی غیرت ہے. اللہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کس جماعت نے, کس پارٹی نے, اور اس کو ویران اور تباہ کیا ہے کس جماعت نے. جس جماعت نے کیا ہے دروازہ کھلوایا اور جس کو کیا ہے اس کو ویران تباہ کیا. کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ اگر یہی چیز آپ کے مندر کے ساتھ ہوتی تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوتے آپ کی مندر کی عبادت کی. اسد صاحب کے ایک بیان میں ایک اور بات بھی مجھے سنی کہ مندر کے لیے نہ جانے انہوں نے پارٹی کے اندر کھڑے ہو کر کے ایک بہت بڑی جگہ دلوائی اور ایک بہت بڑا مندر یہاں بنوایا. یہ میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے زندہ ثبوت ہے. آپ جا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسد صاحب ہر سماج کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے, صحیح فکر عطا فرمائے. اور اس وقت اگر ہم نہ سمجھے, اگر قدم پھک پھک پہ کر نہ رکھا تو میں دوستوں اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جو ایام آنے والے ہیں وہ بڑے تاریخ ہیں. آپ تو حدیثوں کو پڑھنے والے ہیں کتاب الفتن کے اندر کیسے کیسے نبی جی نے فتنے بیان فرمائے ہیں. ہمارے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میسنجر اور حضرت پروفیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے. اگر ہم ان فتنوں کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں تو اس مرتبہ ہم سب کو سمجھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بھی کھڑا کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.